السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بطخوں کا بٹوارہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جو بہت سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی بیوی تھی۔ دونوں میاں بیوی اتنے غریب اور مفلس تھے کہ کئی روز تک فاقہ ہوتا تھا۔ گھر کی تمام چیزیں ایک ایک کر کے بک گئیں، آخر میں ایک بطخ رہ گئی۔ جب بھوک نے انہیں بہت زیادہ ستایا تو اس شخص نے اللہ کا نام لے کر بطخ کو ذبح کر دیا اور بیوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو بھلی ماں اسے پکا لو۔ بیوی کہنے لگی، نہ گھر میں آٹا ہے جس سے روٹی پکاؤں اور نہ نمک مرچ مسالہ ہے کہ جس سے یہ بطخ پکا لوں۔ روکھی پھیکی بطخ تیار کر کے کیا کریں گے؟ چنانچہ آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، اچھا تو میں گاؤں کے چودھری کے پاس یہ بطخ لے کر جاتا ہوں اور اسے نذرانہ پیش کرتا ہوں، شاید وہ کچھ روپے دے دے۔ وہ آدمی بطخ لے کر سیدھا گاؤں کے چودھری کے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ چودھری گھر سے باہر نکلا تو اس نے بطخ دیتے ہوئے کہا، چودھری جی، میرے پاس صرف یہی ایک آخری سہارا تھا، سو وہ آپ کی نظر کرنے لایا ہوں۔ چودھری اسے گھر کے اندر لے گیا، پھر اپنے بیوی بچوں کو آواز دے کر بلایا اور ان کے سامنے اس شخص سے کہنے لگا، تم خود ہی یہ بطخ ہم لوگوں میں بانٹ دو، مگر خیال رہے ہر ایک کو ٹھیک ٹھیک حصہ ملے۔ چودھری کی ایک بیوی تھی، 2 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں، یعنی کل ملا کر 6 افراد تھے۔ اس آدمی نے چاقو لیا اور سب سے پہلے بطخ کا سر کاٹا اور چودھری کے حوالے کر کے کہنے لگا، آپ چونکہ اس خاندان کے سرپرست ہیں اس لیے سر آپ کا حصہ۔ اس کے بعد بطخ کی ناک کاٹی اور چودھرائن کے حوالے کرتے ہوئے بولا، آپ اس گھر کی مالکن ہیں، اس کے لیے آپ کو مرد کی ناک کی حفاظت کرنی چاہیے، لہٰذا یہ ناک آپ کی ہوئی۔ پھر بطخ کے دونوں پاؤں کاٹے اور دونوں لڑکوں کے سپرد کرتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنے باپ کے پاؤں ہو، یعنی تم اپنے باپ کا سہارا بنو گے، اس لیے دونوں پاؤں تمہارے ہوئے۔ اس کے بعد بطخ کے دونوں پنکھ کاٹے اور دونوں لڑکیوں کے حوالے کرتے ہوئے بولا، تم دونوں اسی طرح گھر سے پنکھ اڑاتی دوسروں کے گھر چلی جاؤ گی، اس لیے یہ پنکھ تمہارا حصہ ہے، اور باقی حصہ جو بچا اسے خود رکھ لیا، وہی گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ چودھری اس شخص کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے بہت سے روپے دے کر رخصت کر دیا۔ ایک پڑوسی کو جب یہ خبر ملی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ چلو اسی بہانے چودھری سے روپیہ اینٹھا جائے۔ چنانچہ اس آدمی نے 5 بطخیں خریدیں اور انہیں لے کر چودھری کے گھر پہنچ گیا اور بولا، چودھری صاحب یہ میری طرف سے قبول کیجیے۔ چودھری نے اپنے بچوں کو بلا کر اس شخص کے سامنے کہا، ان بطخوں کو تم خود ہم لوگوں میں بانٹ دو اور اس طرح بانٹو کہ کوئی نقصان میں نہ رہے۔ اس شخص نے بہت دیر تک سوچا اور غور کیا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ بھلا 6 افراد میں 5 بطخوں کو کس طرح بانٹا جائے کہ کوئی نقصان میں بھی نہ رہے۔ اسے غصہ بھی آیا کہ وہ 6 بطخیں کیوں نہ لایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ آخر جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو چودھری نے پہلے شخص کو بلوا بھیجا۔ جب وہ شخص آیا تو چودھری نے اس سے کہا، ان بطخوں کو ہم 6 آدمیوں میں بانٹ دو۔ اس شخص نے ایک بطخ اٹھائی اور چودھرائن کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ لیجئے، اب آپ 3 لوگ ہو گئے۔ ایک بطخ اٹھائی اور دونوں لڑکوں کے حوالے کر کے کہا، تم بھی 3 ہو گئے۔ ایک بطخ دونوں لڑکیوں کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو، تم بھی 3 ہو گئے، اور 2 بطخیں خود رکھ کر بولا، لو، ہم بھی 3 ہو گئے۔ چودھری اس کی عقل مندی پر اور بھی خوش ہوا اور اسے اپنی زمین کا کچھ حصہ دے دیا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی آرام سے گزار سکے، اور وہ لالچی آدمی منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔